ایک دن رسول اللہ آئے جناب سیدہ کے گھر میں اور آپ نے کہا زہرا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا نہیں ہمارے گھر میں تو بابا کچھ بھی نہیں، 3 دن سے تو فاقہ ہے۔ اور یہ سن کر کہ نانا آئے ہیں، دونوں بچے بھی آ گئے۔ تو اب جس طرح روایت میں ہے اسی طرح میں جو شرح لکھی ہے سورہ دہر کی تفسیر میں وہی پڑھ رہا ہوں میں لفظ با لفظ، کہ دونوں بچے جب آئے تو وہ اتنے لاغر تھے کہ چلنے میں قدم ڈگمگا رہے تھے بھوک سے۔ تو رسول اللہ نے دونوں بچوں کی حالت بھوک میں دیکھی کہ کئی دن سے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور شدت کے ساتھ بخار اور تپ ہے، جسم جل رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا سیدہ تو پھر ایسا کرو کہ منت مان لو، منت مان لو کہ جب یہ بچے صحت یاب ہوں گے تو تم 3 روزے رکھنا، تم اور علی 3 روزے رکھنا۔ دیکھیے قرآن میں منت آ گئی، منت ماننا حکم رسول ہے۔ علی اور فاطمہ سے کہا کہ منت مانو، وہ روزوں کی ہی منت صحیح، 3 روزے رکھ لو۔ بچے سے احتیاب ہو گئے، منت مان لی علی اور فاطمہ نے، بچے سے احتیاب ہو گئے۔ اب روزے رکھنا ہے، لیکن بی بی نے کہا روزے رکھنے کے لیے افطار، شام کو افطاری۔ تو مولا علی نے کہا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں زہرا کہ ہم آپ کشی کرتے ہیں باغ میں جا کے، جو مزدوری آئے گی اسے ہم جو خریدیں گے۔ علی گئے، مزدوری کی، اتنی ملی مزدوری کہ کچھ جو خرید لیا مولا نے۔ وہ جو لائے اور بی بی نے اسے چکی میں جو کو پیسا، آٹا تیار ہوا۔ جب آٹا تیار ہو گیا تو بی بی نے اس آٹے کو 3 حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا اور 3 طریقے سے اس کو رکھ دیا۔ پہلے دن روزہ رکھیں گے تو افطاری، دوسرے دن کی افطاری اور تیسرے دن کی، 3 دن کی منت ہے نا۔ اب یہ منت پوری کی جائے، منت پوری ہوتی ہے کھانے کی ہی چیز سے، ماں جو۔ تو اگر حاضریاں ہو رہی ہیں، لوگ مجلس میں نیاز کر رہے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں، دسترخوان کر رہے ہیں، بابا سورہ دہر کا حکم ہے، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اب جس نے مانی ہے، جس کی منت پوری ہوئی ہے، وہ کھانا تو کھلائے گا۔ آپ جل کے خاک ہو جائیں، یہ بھی نعرے لیں، یہ پیسے آپ دے دیجئے کسی غریب کو۔ ارے بھائی غریب کو کیا دے دیجئے؟ آپ کو کیا پتہ کتنے بھوکے آئے اور اسی نیاز میں چپکے سے کھا کے چلے گئے، جو سوال نہیں کر سکتے تھے ان کو بھی دسترخوان حسین پر کھانا مل گیا۔ آپ کو کیا پتا اس میں کون کون بھوکے آئے؟ ارے جب وہاں سے بھوکے فرشتے آ سکتے ہیں تو انسان کا تو مسئلہ بھوک ہے، بھوکی تو مسئلہ ہے۔ آج کے ورلڈ کا مسئلہ بھوک ہے، آج کا مسئلہ روٹی ہے، روٹی محاورہ ہے۔ محاورہ نہ ہوتا تو پاکستان میں نعرہ نہ لگتا روٹی کپڑا اور مکان۔ بھائی 3 ہی چیزیں تو ہیں، روٹی کپڑا اور مکان۔ ان تینوں چیزوں کا حل سیدہ کے گھر نے دیا کہ روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور کپڑے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور مکان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ نعرہ کہیں آسمان سے نہیں آیا ہے، اسی گھر کا نعرہ ہے۔ امت کو روٹی بھی دی، کپڑا بھی دیا، مکان بھی دیا، دینے والے آل محمد ہیں۔ کل میں واقعہ گلوبند کا پڑھ چکا کہ گلوبند نے سب کچھ دیا اور واپس پہنچ گیا۔ اسی گھر سے سخاوت ہے، یہ سخاوت زہرا ہے، یہ سخاوت علی ہے، یہ سخاوت پنجتن ہے۔ لیکن اب یہاں پر حیرانیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور آپ حیران ہوئیے اور ہمارا کام ہے حیران کرنا۔ اب جس کا جو دل چاہے ہمیں کہتا رہے، کہتے رہیے، ہم بات کر کے رہتے ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا تھا میں بھوکا ہوں، کھانے میں آپ شریک، بھوک میں آپ شریک۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا زہرا آؤ ہم سب 5 مل کر روزہ رکھیں کہ حسنین صحت یاب ہوں گے تو 3 دن روزہ رکھیں گے، میں بھی رکھوں، علی بھی رکھیں، فاطمہ تم بھی رکھو۔
اپنے آپ کو وڈرا کیا کہ علی اور فاطمہ تم منت مان لو کہ روزے تم رکھنا. کس سے کہا؟ علی اور فاطمہ سے کہا کہ روزے رکھنا، اور خود نہیں ہے نبی شامل. بلکہ ہوا یہ کہ صحت یاب ہو گئے حسنین. جب دونوں شہزادے صحت یاب ہوئے تو منت پوری کرنے کا دن آیا تو علی نے بھی روزہ رکھا اور فاطمہ نے بھی روزہ رکھا. جب پتا چلا فضہ کو کہ میری مالکن اور میرا مالک روزے رکھ رہا ہے تو فضہ نے بھی نیت کر لی روزے کی، اور پھر حسن اور حسین نے بھی نیت کر لی. روزے رکھے 5 ہی لوگوں نے، لیکن اس میں رسول نہیں ہے. اس میں رسول اللہ شامل نہیں ہے. لوگ 5 ہیں. فضہ کو ملا کر 5ویں ہستی جو ہے وہ فضہ ہے. 4 معصوم، ایک غیر معصوم. فضہ معصوم نہیں ہے، معصومہ نہیں ہے، لیکن وہ روزے میں شامل. روزے کی نیت ہو گئی، روزہ ہو گیا. شام ہوئی، افطاری کا وقت آیا. پہلے دن کا آٹا جو بی بی نے رکھا تھا اس کے پیڑے بنائے. وہ بنے 5 پیڑے. ہاتھ تو عصمت کا تھا نا. روٹیاں پوری 5 بنی، بن کے تیار ہو گئیں. دسترخوان سجایا گیا. دسترخوان پہ روٹیاں رکھی گئیں. کوزوں میں پانی رکھا گیا. افطار کا وقت آیا. بس افطار کی دعا پڑھی تھی کہ اب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھے کہ دروازے پہ آواز آئی، اے آل محمد، ہم بڑے مسکین ہیں اور فاقے سے ہیں. ہاتھ روٹی کی طرف بڑھا تو بڑھ چکا تھا تو سیدہ نے وہ روٹی اٹھا لی اور کہا فضہ یہ اس کو دے دو. در پہ فقیر آیا ہے، یہ روٹی اس کو دے دو. تو سیدہ نے یہ تو نہیں کہا تھا سب اپنی روٹی دے دو. اپنی روٹی سیدہ نے بھجوائی تھی. فضہ یہ میری روٹی اسے دے دو. تو علی نے کہا فضہ یہ لے میری روٹی بھی اسے دے دے. تو فضہ نے کہا لے یہ میری روٹی بھی، میں بھی اپنی روٹی. تو حسنین اٹھے اور جا کے فقیر کو وہ دونوں بھی دے آئے. 5 روٹیاں فقیر لے کے چلا گیا. پانی پی کر 5 نے روزہ افطار کر لیا اور سو گئے. اور رات کو پھر نیت ہو گئی دوسرے روزے کی. دوسرا دن آیا، پھر اسی طرح روٹیاں پکیں اور 5 روٹیاں پکیں. اور پھر افطاری کا وقت آیا تو دروازے پہ آواز آئی، یتیم ہوں، بھوکا ہوں. بی بی نے کہا فضہ یہ روٹی یتیم کو دے آؤ. تو پھر 4 روٹیاں فضہ دے آئی. پہلی روٹی کی تاسی میں پہلی بار سیدہ کہتی تھی روٹی دے آؤ، اس کی تاسی میں 4 روٹیاں اور چلتی تھی. اور پھر تیسرا روزہ بھی پانی پر روزہ، پانی پر روزہ، پانی پی پی کر روزے پر روزہ، روزے پر روزہ. اور تیسرا روزہ بھی آ گیا. اور جب افطار کرنا چاہا تو آواز آئی اسیر ہوں، قیدی ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں. بی بی نے کہا یہ روٹی دے آؤ. فضہ بھی دے آئی. علی روٹی دے ہی چکے تھے، بچے بھی دے آئے. 3 روزے ہو گئے بغیر کچھ کھائے، صرف پانی پی کر. جب یہ تیسرا روزہ ہو گیا تو پیغمبر گھر میں داخل ہوئے اور کہا بھائی یہ سورہ اترا ہے، یہ سورہ اترا ہے اور اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں یہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ان کی نیت خالص ہے اور یہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں. جو مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی نیتیں بالکل اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ ان کا مشکور ہے. ہم تمہارے شکر گزار ہیں. ارے قیامت تو یہ آ گئی سورے میں کہ اللہ نے کہا اے آل محمد ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ یہ کرو، لیکن تم کرتے وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں. چونکہ تم وہ کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں اس لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں. تو اب کائنات اللہ کی شکر گزار ہے. اللہ آل محمد کا اگر آیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سیدکم مشکورا، ہم مشکور ہیں. ہے لفظ قرآن میں. کس کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے؟ کس کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ یہ 5 ہی تو اب سمجھ میں آیا رسول اللہ نے اپنے کو کیوں الگ ہٹایا تھا.
اگر رسول اللہ ان روزوں میں شریک ہو جاتے تو تفسیر یہی لکھی جاتی یہ سورہ رسول اللہ کی شان میں آیا ہے. اللہ نے رسول کا شکریہ ادا کیا, اپنے کو ہٹایا اور زمانے کو بتایا وہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا شکریہ اللہ ادا کر رہا. اب جملہ سن لو بھائی, آسان تھا کہ فضا روزانہ رکھتی, اس لیے کہ فضا سے رسول اللہ نے نہیں کہا تھا, اس نے تاسی اپنی شہزادی کی کہ جب شہزادی روزے سے ہے تو میں بھی روزہ رکھوں. اگر 5 معصوموں میں 4 معصوم روزہ رکھتے تو لوگ کہتے ان کے لیے آسان تھا, وہ معصوم تھے. ایک غیر معصوم سے روزہ رکھوا کے پوری امت کو بتایا کہ یہ تم بھی کر سکتے ہو. تو یوں کہہ لیں کہ یہ جدید پنجتن ہے جس میں گھر کی کنیز بھی شامل ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں چاہا کہ اس میں فضا بھی شامل ہو اور وہ بھی روزہ رکھے؟ اس لیے کہ سورہ دہر جو آ رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے. کچھ نہیں سمجھے تو فضا اس میں شامل ہے. اب ذرا سورہ دہر کو جا کے پڑھ لیجئے گا, قرآن میں تو ہے, قرآن میں تو ہے, وظائف الابرار میں بھی ہے. وظائف الابرار وہ ہیں کہ جو روز کے وظائف ہیں, نماز کے بعد لوگ وظائف الابرار سے وہ چیزیں جو دعائیں یا سورے پڑھتے ہیں اس میں سورہ دہر شامل ہے. یعنی روزانہ کے وظائف میں سورہ دہر پڑھنا چاہیے. وظائف الابرار کتاب یہ بتا رہی ہے. ابرار کے معنی معلوم ہے؟ یہ سورہ دہر کا لفظ ہے. اور ان آیتوں کو جس میں یہ حکم ہے روزے کا, اسے کہتے ہیں آیہ ابرار. ابرار کہتے ہیں نیکیوں کو. وظائف الابرار وہ وظائف جو نیکیاں پیدا کرتے ہیں, ایسے وظیفے. اور سب سے بڑی نیکی ہے غریبوں کو کھانا کھلانا, روٹی کھلانا. روٹی کھانا نہیں, روٹی, محاورتن روٹی. اس میں فضا شامل. اچھا تو روایت لکھنے والے لکھ دیتے نہیں رسول اللہ نے خود بھی روزہ رکھا تھا, فضا کا کہاں ذکر, پنجتن نے روزہ رکھا تھا. تو اللہ سب جانتا ہے, سب کی نیتیں, کون کیا کرنے والا ہے, سب کی نیتیں جانتا ہے. فضا اس منزل پر ایسے ہی نہیں پہنچ گئی ہے کہ جو عمل علی اور فاطمہ کا ہے وہی عمل اب فضا کر رہی ہے. ایک دم سے تھوڑی پہنچ گئی. اس لیے کہ جب نئی آئی تھی تو اتنی دور سے ایسے ملک سے آئی تھی کہ جہاں تہذیب, ادب, ثقافت نام کی چیزیں نہیں تھیں. صحرا اور جنگل, افریقہ, یوگنڈا. ہاں یہاں آ کے اس نے ایک تہذیب دیکھی, لیکن حیران ضرور ہوئی. کیسے بادشاہ ہیں یہ لوگ, یہ کیسا شاہی خاندان ہے, روزانہ فاقہ. وہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی, اس نے تو شاہی دیکھی تھی, وہ اپنے ملک کی شہزادی تھی, اسے پتا تھا شہزادی رہتی کیسے ہے. اس زمانے میں جہاں جہاں شاہیاں تھیں تو بادشاہ لوگ اپنی بیٹیوں کو تمام علوم پڑھاتے تھے. یہ علم آج کیمسٹری کے نام سے مشہور ہے, لیکن اس زمانے میں اسے کیمسٹری نہیں کہتے تھے, کیمیا کہتے تھے, کیمیا گری. وہ اس منزل تک کیمیا گری پہنچتی تھی کہ لوگ سونا بھی بنا لیتے تھے, جناب چاندی اور سونا بنا لیتے تھے. یہ کیمسٹری کے علم سے دھاتیں ملا کر نئی دھات بن جاتی. آج بھی بنتی ہے, بنائی جاتی ہے. بہت سی دھاتیں نکلتی ہیں زمین سے اور بہت سی بنائی گئی ہیں. سمجھ رہے نا, پیتل, تانبا, یہ وہ سونے کو مختلف طریقے سے ڈھالا گیا ہے. گنی گولڈ, چاندی کو ملا کے بھی سونا بنتا ہے, تانبے کو ملا کے بھی سونا بنتا ہے. دھاتیں بنتی رہتی ہیں, جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسی بنتی رہتی. اسے کہتے ہیں کیمیا گری. اس کو جہاں سارے علوم پڑھائے گئے تھے فضا کو کیمیا گری بھی سکھائی گئی تھی. اس لیے کہ شاہی خاندان کی فرد تھی, نام تھا میمونہ, اور کنیزی میں آئی تھی. اس نے کہا روز فاقہ ہوتا ہے. ایک دن بازار گئی مدینے کی, جستہ لائی اور شورا لائی, تیزاب کی ایک قسم. اس کو لا کے اس نے پکایا, پکا کے اس کو آتا تھا کیمیا گری, سونا بنا لیا. اور لے کے مولا کے پاس آئی, کہ یہ بازار میں بیچ دیجئے. کہ کہاں سے لائی, کہاں سے لائی؟ کہ میں نے بنایا ہے. کہ اچھا تجھے کیمیا گری آتی ہے؟
کہا مولا میرے باپ نے مجھے سکھوایا تھا. کہاں فضا بنایا تو نے, لیکن اگر تو اس کو شورے کو اور زیادہ پکا لیتی تو اس سے زیادہ کھرا سونا بنتا. کہنے کی آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ کہ بنانا نہیں آتا, اپنے پیروں کے پاس دیکھ. اب دیکھا تو سونے اور چاندی کا ایک دریا بہ رہا تھا. کہ یہاں تو غلاموں کے قدموں میں سونے چاندی کے دریا بہتے ہیں, بنایا نہیں جاتا. فضا نے دیکھا کہ سونا ہی سونا, چاندی ہی چاندی. اور پھر مولا کے چہرے کو دیکھا. مولا نے کہا اب یہ جو تیرے ہاتھ میں سونا اور چاندی ہے اس میں ڈال دے, اسی میں پھینک دے. اسے پھینک دیا, نظروں سے پوشیدہ ہو گیا. کہ آج کے بعد یہ عمل نہ کرنا, آج کے بعد یہ عمل نہ کرنا, لیکن آج سے میں نے تیرا نام میمونہ سے فضا رکھ دیا, اس لیے کہ تو میرے گھر کی چاندی ہے. اس دن سے لقب ہو گیا فضا. دیکھیے اب اس کے سمجھ میں آیا یہ فاقے کیسے ہیں, یہ بادشاہ کیسے ہیں, یہ شہزادے کیسے ہیں, یہ اب معرفت کا سبق شروع ہوا. کیمیا گری تو سیکھی تھی, لیکن مٹی کو کیمیا بنانا فضا نے اب سیکھنا شروع کیا. بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند, مرزا غالب کا شعر پڑھ رہا ہوں. بہت ہے گردے پائے رہے حسین بلند, بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. ماتم دار مولانا آصف جیلانی صاحب. میں نے کہا بھائی بڑے آپ کے پاس تعویذ لینے والے آتے ہیں, کیا کیا لکھ کے دے دیتے ہیں آپ, یہ علم آتا ہے آپ کو؟ علم رمل. کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں آتا, لیکن جس کو دے دیتا ہوں اس کو اللہ عطا کر دیتا ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے موچی دروازے میں صبح عاشور جیسی اذان علی اکبر ہوتی ہے تو گلیوں میں سب زنجیریں لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خوب زنجیریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. خیر انہوں نے بتایا تھا, میں نے وہ منظر اوپر کھڑے ہو کے مینار سے دیکھا کہ چاروں طرف موچی دروازہ نظر آ رہا تھا اور ہر گلی میں زنجیریں. عجیب منظر تھا وہ, پہلی بار جب میں نے دیکھا لاہور میں عاشور کے دن. تو انہوں نے کہا جب ماتم دار ماتم کر کے چلے جاتے ہیں, میں وہیں رہتا ہوں, جب ماتم دار نکل جاتے ہیں گلیوں سے تو میں وہاں کی مٹی جمع کر کے اٹھا لاتا ہوں, ماتم داروں کے قدموں کی مٹی اٹھا لاتا ہوں, اور جب تعویذ لکھ کے دیتا ہوں تو اس میں ایک چٹکی مٹی وہی والی ڈال کے, جاؤ بیٹا ہو جائے, جاؤ دولت مند ہو جاؤ, جاؤ یہ ہو جاؤ. یہ تو ماتم داروں کے قدموں کی خاک سے میں سب کچھ کام چلا رہا ہوں. تو حسین کے قدموں کی خاک اگر مل جائے تو کیا ہے, کیمیا, کیمیا سونا بن جائے. اب فضا معرفت کی کس منزل پہ پہنچی بھائی؟ آ گیا فاقہ کرنے والا, اس نے بھیک مانگی. زہرا نے کہا جا فضا یہ میری چادر لے جا, شمون یہودی کے پاس گرمی رکھ دے. چادر لے کر گئی فضا. اب دیکھ رہی ہے کہ روزانہ یہ ہوتا ہے, چادر جاتی ہے, گرمی رکھی جاتی ہے, اور وہاں سے جو مل جاتے ہیں, گیہوں مل جاتا ہے, روٹی پکتی ہے, غریب کو کھلا دیا جاتا ہے, کھا کے چلا جاتا ہے. چادر لے کے گئی. کہ شمون یہ شہزادی کی چادر, اس کو رکھ لے گرمی. اس نے چادر کہا وہاں جاؤ. کبھی شمون نے بی بی کی چادر کو ہاتھ نہیں لگایا, کہتا تھا جاؤ وہاں حجرے میں جا کے چادر رکھاؤ, اس لیے کہ اسے پتا تھا رات جب آتی ہے تو اس چادر سے روشنی نکلنے لگتی اور پورا حجرہ روشن ہو جاتا ہے. اور کہتا تھا کیا چاہیے, کا جو دے دو. ایک دن کہنے لگا شمون فضا یہ تو غریبوں کے گھر نوکری کرتی ہے, ہمارے ہاں آ جا, سونے سے لا دوں گا تجھے, میرے یہاں کنیز ہو جا, تو زیورات پہ نہ دوں گا. کہ تو سونے کی بات کرتا ہے, اور میں تیرے گھر کی اس دیوار کو اگر کہہ دوں کہ سونے کی ہو. اب وہ کیمیا گری, اب معرفت کی یہ منزل آ گئی. کچھ سوچ کر علی نے فضا نام رکھا ہے. اس نے کہا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تو کہہ دے تو دیوار سونے کی ہو جائے. تو فضا نے صرف دیکھا تھا, اب جو شمون نے پلٹ کر دیکھا تو دیوار سونے کی ہو چکی. اب پتہ چلا کہ فضا کس معرفت پر ہے, آل محمد کی محبت. یعنی زمانے کو فضا نے سکھایا کہ شہزادی کی معرفت کیا ہے. اب دیکھیں معرفت کس منزل تک آ گئی. رسول اللہ آئے اور جناب سیدہ نے کہا بابا کل ہماری طرف سے دعوت ہے, کھانے پہ تشریف لائیے. رسول اللہ آ گئے, بی بی نے کھانا کھلا دیا. جب چلنے لگے علی نے کہا کل رسول اللہ میری طرف سے. تیسرے دن پھر رسول اللہ, حسنین نے کہا بابا نانا ہماری طرف سے. جب چوتھا دن آیا, جب چلنے لگے تو فضا نے کہا یا رسول اللہ آپ کل ہماری طرف سے.
دن گزر گیا, بی نے کہا فضا آج تو نے رسول اللہ کی بابا کی دعوت کی ہے, کچھ پکایا نہیں, خاموش رہی. حجرے میں گئی, مصلی پہ بیٹھی اور ایک بار 2 رکعت پڑھ کر دعا کی, پروردگار سیدہ کی کنیز ہوں اور تیرے رسول کی دعوت کی. سامنے دیکھا تو انار, سیب, انواع اقسام کے پھل رکھے ہوئے تھے. رسول اللہ آ گئے, فضا نے دعوت کی, لے کے پھل آئی. رسول اللہ نے کہا فضا یہ سب پھل کہاں سے ملے تجھے؟ ان کی تو خوشبو جنتی ہے. کہا میں نے دعا کی تھی, اللہ نے بھجوا دیے آپ کی دعوت کی خط. تو ایک ہی جملہ کہا اور اسی کو میر انیس نے جناب سیدہ کے مرثیے میں بیت میں نظم کیا. رسول اللہ کے جملے کو بیت میں نظم کر دیا میر انیس نے, کہ رسول اللہ نے فرمایا سیدہ تیری تو کنیز کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو مریم کو حاصل ہے. جناب یہاں تک مجھے تقریر لانا تھی. تو اب سیدہ کا کیا مرتبہ ہے جب فضا کا یہ مرتبہ ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ فضا اس میں سورہ دہر میں شامل ہے, اور اللہ کو معلوم ہے کہ فضا کا نام لوگ نہیں لیں گے کہ سورہ دہر جو اترا اس سورہ دہر کی فضیلت میں فضا شامل ہے. اس لیے اللہ نے جب سورہ اتارا, اور آپ وظائف الابرار میں سورہ پڑھیے تو 30 آیتیں سورہ دہر میں ہیں. روٹیاں دی تھی سیدہ نے 15, 5 ایک دن 5 ایک دن 5 ایک دن, 3 روزے 5 روٹیاں روز پکتی تھیں, 15 روٹیاں گئی خیرات میں. سورہ آیا 30 آیات کا. جب اللہ نے ان روٹیوں کو تولا تو ایک روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتوں کے برابر قرار پائے. جس گھر کی روٹی کا یہ وزن ہو, آپ آل محمد کا وزن پوچھنا کیا؟ اور بات ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی. بھائی یوسف کو بازار میں لایا گیا کہ آج بیچ دیا جائے گا. ایک بازار لگتا تھا جہاں غلام بکا کرتے تھے اور بولیاں لگتی تھیں. کئی دن سے اعلان ہو رہا تھا ایک غلام بکے گا جو بہت خوبصورت ہے, اس لیے پورا مصر ٹوٹا ہوا تھا. تو بادشاہ نے بھی کہا تھا عزیز سے, اپنے وزیر خزانہ عزیز مصر سے, غلام ہاتھ سے نکل نہ جائے, قیمت بڑھتی رہے, تم خزانے سے پیسے منگاتے رہنا. قیمت بڑھتی رہی. تو جب بادشاہ قیمت لگا رہا ہے تو اب عوام کیا قیمت لگائیں گے؟ وہ تو بڑھیا تھی جو اپنا چرخا لے آئی تھی اور لا کے رکھ گئی تھی قیمت میں. لوگوں نے کہا کہ یہاں تو بادشاہوں نے قیمت لگائی ہوئی ہے, تو اپنا چرخا لائیے. تو چرخے میں خریدے گی یوسف کو؟ کہا نہ خریدوں, نہ ملیں یوسف. کہا تو پھر کیوں آئیے ہو چرخا لائیے؟ کہا جب تاریخ میں لکھا جائے گا, یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی, تو میرا نام تو لکھا جائے گا کہ میں یوسف کے خریداروں میں تھی. ارے تو نام تو لکھا لو, محبت اہل بیت فہرست میں تو آ جاؤ. فہرست میں نام بڑھوا لو. تو وہ بوڑھی اچھی تھی کہ آج اس کا نام تو آ رہا ہے یوسف کے خریداروں میں. تو بولیاں لگنے لگی اور یہاں تک کہ خزانہ خالی ہو گیا. یوسف نے کہا تم کیا جانو نادانو, یہ نبوت ہے, میں یوسف نہیں ہوں, میں نبی ہوں. یہ دل میں کہا. نبوت بھی کہیں تولی جاتی ہے. کہ ایک ترازو لگاؤ. ایک ترازو نصب کیا گیا. بادشاہ نے کہا ترازو لگا دو, ایک پلے میں یوسف کو بٹھا دو, دوسرے پلے میں ساری دولت رکھ دو. دولت پہ دولت, سونا چاندی جواہرات, ہلکا ہی رہا پلہ. یوسف کا پلہ بھاری رہا. نبوت کیسے تلتی دولت میں؟ دیکھا یوسف نے مصر والوں کی پریشانی کہ سب پریشان ہیں اور ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نبی تھے نا یوسف. ایک بار آواز دی, قلم اور کاغذ لاؤ. تاریخ میں پہلی بار ایک نبی قلم اور کاغذ مانگ رہا ہے. ایک قوم سے قلم اور کاغذ ایک نبی نے مانگا. اب اگر قوم یہاں کہے کہ قلم کاغذ نہیں ملے گا, ہذیان ہو گیا, تو نقصان کس کا ہے؟ یوسف کا نقصان ہے یا قوم کا؟
قوم سمجھ گئی کہ نبی قلم کاغذ مانگ رہا ہے، اس میں کوئی فائدہ امت کا ہے، قلم کاغذ اگر نبی مانگے تو فائدہ امت کا ہے، فوراً دوڑے دوڑے سب لائے، قلم اور کاغذ پیش کر دیا۔ یوسف نے کاغذ لیا، قلم لیا اور کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترازو کے اس پلے میں یہ کاغذ رکھ لو۔ جیسے ہی وہ کاغذ رکھا گیا دونوں پلے برابر ہو گئے۔ یوسف کی نبوت کا وزن قرآن کی ایک آیت کے برابر تھا، زہرا کے گھر کی ایک روٹی کا وزن قرآن کی گھر آباد رہیں، آپ کی مرادیں پوری ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک روٹی کا وزن بتاؤ۔ ارے روٹی سیدہ کے ہاتھ کی پکی تھی، یہ تو ایک روٹی کا وزن قرآن کی دو آیتیں تھی۔ ارے اب کہنے دو، یہی روٹیاں کھا کر تو علی نے درخت کتنی کردار سازی چاہیے۔ بیٹیوں کو روٹی پکانا سکھاؤ، ہوٹل کی روٹیاں کھاؤ گے تو در خیبر کیا اسرائیل تو اکھڑ نہیں رہا، یہ پٹھانوں کی روٹیاں کھا کھا کے اسرائیل فتح کریں۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ میں یہ سورہ اتار رہا ہوں، سورہ دہر، اور فضا اس میں شامل ہے، لیکن فضا کی قدر وہ کیا کریں گے جو شہزادی کی عظمتوں کو گھٹائیں گے، تو فضا کا ذکر کہاں کریں گے؟ اس لیے اللہ نے جب سورہ دہر کو اتارا، یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ، کہ چونکہ 3 دن فضا نے بھی روٹی دی تھی تو پورے سورے میں 3 جگہ اللہ نے فضا کا لفظ سورے میں رکھا۔ ارے سورے میں شہزادی کا نام نہیں ہے مگر فضا کا نام ہے، اس لیے کہ سورہ تو ہے ہی شہزادی کا۔ 3 جگہ سورہ دہر میں فضتن فضتن فضتن، ایک ہی بار ذکر کر دیتا کافی تھا، انعام دیا کہ 3 روزے رکھے، 3 دن روٹی دی فضا، تو 3 بار تیرا نام آئے گا۔ اب سورہ پڑھ کے دیکھیے، فضا کا لفظ ہے اس میں کہ نہیں؟ تو جہاں گھر کی کنیز کا نام قرآن میں آ جائے، آپ پوچھتے ہیں کہ علی کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ فاطمہ کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیے کہ بڑی اس پہ بحث ہے کہ تشہد میں ضد ہے کہ علی کا نام نہیں لیں گے، ارے نہ لو تو کیا علی گھٹ جائیں گے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، اور وہاں کے امام مدینہ پڑھا رہے تھے، کھڑے تو سبھی کو ہونا پڑتا ہے بھائی۔ تو اس دن جب میں گیا نماز میں، سبھی کھڑے تھے، میں بھی کھڑے ہو گیا، تو اس دن سورہ الحمد کے بعد انہوں نے سورہ حلقہ پڑھنا شروع کی، امام مدینہ، امام مسجد نبی نے۔ تو اب کوئی جا کے ان سے پوچھتا یہ سورہ نماز میں نہ پڑھیے، اس میں زہرا کی کنیز کا نام آیا ہے۔ ارے نماز میں فضا کا نام آئے تو نماز باطل نہ ہو، اور علی کا اب کیا کریں بھائی، بات سے بات نکلتی آتی ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں آپ ختم کریں، لیکن پھر ایک بات نکل آتی ہے، پھر ایک نئی بات نکل آتی ہے۔ ارے بھائی جتنے نام آل محمد کیا رکھے گئے، کوئی نئی بات کہنا ہوتی ہے نا، جبھی تو کہتا ہوں نا اصرار کر کے کہ اس کا جواب نہیں آئے گا۔ جب کوئی ایسی بات کہتا ہے سمجھ لیجیے جواب نہیں ملے گا، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ اسما نام کی بہت سی عورتیں ہیں، ایک ایک نام کی بہت سی عورتیں مل جائیں گی۔ فضا پورے تاریخ اسلام میں ایک ہے، نہ اس سے پہلے یہ نام رکھا گیا تھا، نہ اس کے بعد کسی نے یہ نام تاریخ اسلام میں رکھا۔ دوسری فضا دکھا دیجئے اگر یاد آ رہا ہو تو، اللہ نے چاہا فضا ایک ہی رہے۔ اب وجہ سن لیجئے کہ سورہ دہر میں فضا کا نام کیوں رکھا، سورہ دہر میں اللہ نے فضا کو شامل کیوں کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا پڑھے چلا جا رہا ہوں، اور آج یہ فضا کے ذکر پر تقریر کیوں مڑ گئی، اس کی وجہ سن لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ سن لیجئے کہ حقدار ہے فضا قرآن کے ایک سورے کی۔ اب جب سورہ پڑھیں گے تب پتا چلے گا آل محمد تم نے جو کام کیا، ہم مشہور تو ہیں
لیکن ہم تمہیں دیتے ہیں جاگیر جنت. اب پورا سورہ پڑھیے گا, پوری فہرست اللہ نے گنائی ہے. جنت دی, جنت کی نعمات دی, یہ دیا سلسبیل, تسنیم, اور یہ اور سونٹ تک کا ذکر کر دیا, پانی ایسا اور یہ ایسا, اور جتنی چیزیں جنت میں ہے پوری جاگیر تمہارے نام لکھ دی ہے. جنت کی جاگیر, ارے اگر فتح کی چھین لوگے تو جنت کی جاگیر